نے قبول کیا، صرف ایک جملے کے اوپر یہ نکاح ہو جائے گا، اور اللہ ہزار بار حفاظت فرمائے صرف ایک جملے کے اوپر یہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ سب کچھ موجود ہے، بیوی پوتے موجود ہیں، پوتی موجود ہیں، نواسے موجود ہیں، سارے بھتیج سب کچھ موجود ہے، رشتہ داریاں ساری رشتہ داری کے ہوتے ہوئے صرف زبان سے آج نہیں 80 سال 100 سال 20 سال 40 سال 50 سال بعد بھی اللہ نہ کرے ایک جملہ نکل جائے، سارے رشتوں کے ہوتے ہوئے میاں بیوی کا رشتہ باقی نہیں رہے۔ تو اس نکاح کی مجلس سے زبان کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ زبان سے نکلا ہوا کلمہ، زبان سے نکلی ہوئی بات، زبان سے نکلا ہوا کلمے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ پھر نمبر تیسری چیز جو ہمارے حضرت بڑے اہتمام کے ساتھ یہ فرماتے ہیں، بھائی اسے موبائل کو نیچے رکھو، موبائل کا کیا کر رہے ہو؟ ہاں، موبائل نہ کوئی بھی استعمال کرے، کسی بھی قسم کا کیمرہ فوٹو ہرگز اجازت نہیں ہے استعمال کرنے کی۔ نمبر تیسری اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ جس ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جس عبادت سے سنت طریقہ ختم ہو جاتا ہے اس عبادت کی برکات وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ نماز کی برکت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جاتی ہے، اگر نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جاتی ہے تو اب نماز کی جو برکت ہے کہ برائی سے روکنے والی نماز وہ بجائے اللہ کے قریب کرنے کے اللہ سے دور کر دیتی۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کا ذریعہ ہے، اگر یہ اپنے طریقے سے ہٹ جائے یہ اللہ سے دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بس میرے محترم دوستو، بالکل اسی طرح نکاح جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا، جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پر ہوگا، جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں طریقے پر ہوگا، اتنے ہی برکت والا نکاح ہوگا، اتنا ہی کیا ہوگا؟ برکت والا نکاح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ نکاح ہے جو سادگی کے ساتھ کر دیا جائے۔ سادگی کے ساتھ کیا کر لیا جائے؟ نکاح کو کر لیا جائے۔ اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے آسان کام نکاح کا ہونا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 11 نکاح کر کر دکھائے ہیں۔ کسی موقع پر پنیر کھلا دیا ہے، کسی موقع پر کچھ کھجور کھلا دی ہے، یہ لو تمہارا ولیمہ ہے، یہ تمہارا ولیمہ ہے۔ کسی موقع پر بکری کا گوشت کھلا دیا ہے، کسی موقع پر کچھ ولیمہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سادگی کے ساتھ جگہ جگہ ولیمہ کر کے دکھایا ہے۔ اتنا آسان عمل یہ نکاح تھا، اتنا آسان عمل یہ نکاح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نکاح کر کے دکھایا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام صرف پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور مقام صرف پر ہی ان کا انتقال ہوا، اور آج بھی قبر ان کی مقام صرف مکہ مکرمہ سے بالکل قریب۔ ایسا آسان عمل، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح اجتماع کا عمل ہوگا، نکاح کی ارکان برکت ہوگی گی، فلاں آدمی نکاح پڑھائے گا، نکاح کے اندر برکت ہو جائے گی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین اس بات کو جانا کرتے تھے، اس بات کو سمجھا کرتے تھے، اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نکاح ہوگا تو نکاح کے اندر برکت ہوگی۔ سارے بزرگ کسی جگہ جمع ہو جائیں، ایک آدمی کا نکاح پڑھائیں، سارے اللہ والے کسی جگہ جمع ہو جائیں، ایک آدمی کا نکاح پڑھائیں، وہ نکاح تو ان سے پڑھوا لے لیکن ولیمہ غیروں کے طریقے پر کرے، رخصتی غیروں کے طریقے پر کرے، خلاف شریعت کام شادی کے اندر کرے، گناہ کے کام شادی کے اندر کرے، سارے دنیا کے لوگ پہ جمع ہو کر بھی اس میں برکت پیدا نہیں کر سکتے، اس نکاح میں برکت پیدا نہیں کر سکتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، چھوٹی سی بستی مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی، اس بستی کے اندر نکاح ہو گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہو گئی، وہ جلدی گھر جانے لگے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، ہے جابر کیا بات ہے، کس چیز کی جلدی ہے گھر جانے میں؟ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ اے جابر نکاح کر لیا، اس سے کیا ہے؟ باقرہ سے کیا ہے یا سیبہ سے کیا ہے؟ اے جابر جی میں تو بڑی عمر کی عورت سے نکاح کیا ہے۔ اے جابر کیوں بڑی عمر کی؟ یا رسول اللہ میرے گھر میں چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میں اس واسطے بڑی عمر کی عورت لے کر آیا ہوں تاکہ وہ ان سب کی تربیت کر سکے، ان سب کی دیکھ بھال کر سکے، ان سب کی چیزیں کر سکے۔
بس میرے محترم دوستو، اس بات کو دل کے اوپر اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اس بات کو دل کے اوپر اچھی طریقے سے لے لیجئے کہ اس وقت ہمارے مال کا بڑا حصہ جو اسراف ہو رہا ہے وہ ان نکاحوں کے اندر ہو رہا ہے، ان شادیوں کے اندر ہو رہا ہے۔ مسلمان قرض لے رہا ہے، مقابلے کر رہے ہیں، برادریوں میں مقابلے ہو رہے ہیں۔ آپ نے 10 قسم کا کھانا بنایا تھا، میں 20 قسم کا کھانا بناؤں گا۔ آپ نے اتنا جہیز دیا تھا، میں اتنا جہیز دوں گا۔ آپ نے ایسی رخصتی کروائی تھی، میں ایسی رخصتی کرواؤں گا۔ آپ نے ایسا پنڈال لگایا تھا، میں ایسا پنڈال لگاؤں گا۔ غیر ضروری چیزوں کے اندر ہم مال لگا بھی رہے ہیں اور پھر ان کے اثرات یہ میاں بیوی کے تعلقات اور رشتوں پر ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ پھر یہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اغض للبصر واحسن للفرج، یہ نکاح اغض للبصر واحسن للفرج تھا، نگاہوں کی حفاظت کے واسطے تھا، شرمگاہ کی حفاظت کے واسطے تھا۔ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نکاح کے ہٹ جانے کی سب سے بڑی نحوست ہے کہ نگاہوں کی حفاظت رہتی ہے، نہ شرمگاہ کی حفاظت رہتی، نہ نگاہوں کی حفاظت رہتی، نہ شرمگاہ کی حفاظت رہتی۔ بس میرے محترم، اس لیے سب سے پہلے اپنے نکاح کو رسومات سے بچاؤ، اپنے نکاح کو بری چیزوں سے بچاؤ، اپنے نکاح کو تیزی سے سادگی کی طرف لے کر آؤ، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو تلاش کرو اپنے نکاح کے اندر ہر موقع پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر کیا طریقہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سادگی کے ساتھ شادیاں کی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سادگی کے ساتھ شادی کی ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین، حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سلمان فارسی سے اللہ کے رسول نے ان کے تعلقات بنوائے تھے، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ لے کر گئے۔ ایک گھر کے اندر سلمان فارسی نے رشتہ بھیجا، آپ خیر صحابہ میں حضرت نے نقل کیا ہے کہ آپ جا کر میرے رشتے کی بات کریں گھر میں۔ یہ گئے جا کر سلمان فارسی کے رشتے کی بات کی کہ سلمان فارسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، سلمان فارسی بڑے مقام والے آدمی ہیں، سلمان فارسی ایسے ہیں، سلمان فارسی ایسے ہیں۔ ابھی اندر بات چیت چلی رہی تھی رشتے کی، لڑکی والے کہنے لگے، جو رشتہ لے کر آئے ان سے کہہ رہے اجی ہمیں تو آپ ہی سے نکاح کرنا ہے اپنی بیٹی کا۔ اتنا آسان کام نکاح بتانا، سر مقصد نے یہ ساتھی کو بتایا رہے تھے، رشتہ لے کر گئے تھے، جو رشتہ لے کر گئے تھے انہی سے بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اب ابو درداء باہر آئے، سلمان فارسی پوچھے بھائی لڑکی والوں نے کیا جواب دیا؟ یہ خاموش ہو جائے، شرما جائے۔ پھر پوچھے بولے لڑکی والوں نے کیا جواب دیا؟ یہ پھر شرما جائے۔ یہ پھر پوچھے لڑکی والوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے جی جس کا رشتہ میں آپ کے لیے لے کے گیا تھا انہوں نے میرے سے شادی کر دی ہے اس لڑکی کی۔ فرمانے لگے ارے آپ کو شرمانا نہیں چاہیے، مجھے شرمانا چاہیے، جس کا اللہ نے آپ کے لیے انتخاب کیا تھا اس کے لیے میں نے کیسے نیت کی شادی کرنی، کیسے نیت۔ یہ ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ شکلیں بعد میں بنی ہیں، شکلیں بعد میں بنی ہیں، اللہ نے رشتے پہلے متعین کر دیے۔ شکلیں بعد میں بنی ہیں اور اللہ نے رشتے پہلے متعین کر دے۔ بتا نہیں مجھے یہ پسند نہیں آ رہا ہے، مجھے یہ پسند نہیں آ رہا ہے۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ 4 وجہ سے نکاح کرتا ہے آدمی، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے۔ فرمایا نکاح کرو کس کی وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ سے ایک صحابی نے شادی کی اور شادی کر کر لوگوں میں بتایا جا کر دیکھو میں نے اس واسطے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ سے شادی نہیں کی کہ لوگ یہ کہیں کہ اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ سے شادی کی لوگوں میں میرے چرچے ہو۔ میں نے تو اس واسطے شادی کی ہے کہ دن بھر امیر المومنین کو محنت کرتے ہوئے، فیصلے کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے ہم دیکھا کرتے تھے، لیکن رات کو عبادت کیسے کیا کرتے تھے، تہجد میں رونے کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی، یہ ان کے گھر والیوں نے دیکھا کرتے تھے۔ اس کو دیکھنے کے لیے میں نے ان سے شادی کی، اس کو دیکھنے کے لیے میں نے ان سے شادی کی۔ اس لیے میرے محترم دوستو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اپنے مقام کے لوگوں کے اندر شادی ہو، شادی کے اندر سادگی ہو، شادی کے اندر دینے دلانے سے ہم بالکل انکار نہیں کرتے، لیکن آپ ایسا انداز بچی کو جہیز دینے کا ہرگز اختیار نہ کریں کہ کسی غریب کے گھر کی شادی ہی آپ کی وجہ سے مشکل میں پڑ جائے۔ کسی غریب کی گھر کی کیا ہے؟ یہ نہیں ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم ایسی گاڑی دے سکیں، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے ہم ایسی سواری دے سکیں، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسی جگہ گئے۔ یہ نحوست اسی واسطے بنا ہے، جہیز یہ نحوست اسی واسطے بنا ہے کہ اسے بجائے بیٹی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دینے کے بجائے
لوگوں میں شہرت کے واسطے اس کو دیا جانے لگا. لوگوں میں اس کے واسطے شہرت کے واسطے اسے دیا جا رہا ہے. اور شہرت کے واسطے دینے کی وجہ سے ایک غریب کی شادی مشکل میں پڑ گئی. سب کچھ دیجئے لیکن اس طرح دیجئے کہ کسی کی شادی مشکل میں جائے. سب سے پہلی چیز جہیز کے سوال سے اپنے آپ کو بچایا جائے. نفقہ علماء نے لکھا ہے مرد کے ذمے ہے. اب نفقہ مرد سے ہٹ کر عورت کے اوپر چلا گیا. ہمارا حضرت فرماتے ہیں اس زمانے میں شادی آل سے نہیں ہو رہی ہے, اس زمانے میں شادی مال سے ہو رہی ہے. کس سے ہو رہی ہے؟ آل سے نہیں ہے شادی. کس سے شادی ہو رہی؟ مال سے. بتاؤ بھائی مجھے گاڑی دو گے یا نہیں دو گے؟ بتاؤ بھائی زیور کتنا لے کے آؤ گے؟ کوئی گھر دو گے یا نہیں دو گے؟ نہیں دو گے. جو جو چیزیں شریعت نے مرد کے ذمے لازم کی تھی وہ ساری چیزیں مرد جو ہے وہ عورت کے ذمے لازم کر رہا ہے. بتائیے اس سے زیادہ نحوست کی کیا بات ہوگی؟ اس سے بعد نقصان کی کیا بات ہوگی؟ تو سب سے پہلی چیز تو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. پھر نمبر دوسری چیز یہ ہے بارات کی بدعت سے اپنے آپ کو خوب بچانا چاہیے. میں جا رہا ہوں بیوی کو لینے, کون کون میرے ساتھ چلے گا؟ یہ شریفوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ تو غیروں کا طریقہ ہے جو اسلام میں داخل ہوا چلا جا رہا ہے. بسیں بھر بھر کے جا رہی ہیں, گاڑیاں بھر بھر کے جا رہی ہیں, ایک پورا شور شرابہ ہے, ایک ہنگامہ ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ جی بیوی کو لینے جا رہا. کیسی طریقہ, کیسا عمدہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی. علی رضی اللہ عنہ, اے علی یہ فاطمہ کیا ہے؟ تمہاری امانت ہے. کیا عمدہ طریقہ رخصتی کا ہے. سادگی کے ساتھ رخصتی ہونی چاہیے, طرح طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. پھر نمبر تیسری چیز, بڑی پریشانی آج کل جو آتی ہے وہ ولیمے کے اندر آتی ہے. طرح طرح کے کھانے ولیمے کے اندر بن رہے, طرح طرح کے چیزیں ولیمے کے اندر بن رہی ہیں. اسراف کھانوں کے اندر ہو رہا ہے. خوب بڑی ولیمہ کریے, بڑا ولیمہ کرنے سے ہنگے کی کار نہیں ہے. حکم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اولیم ولو بشاتین, چاہے ایک ہی بکری ذبح کرو ولیمے میں, لیکن ولیمہ ضرور کرو اور اس کے اوپر کیا کرو؟ بکری کو ذبح کرو. حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میرے محترم دوستو, اس بات کا خوب اہتمام ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانوں کی طرح ہمارے کھانوں میں بھی کسی حد تک تو سادگی ہو. یہ کھانوں کا مقابلہ 10 کھانے تو نے بنائے ہیں, 20 کھانے میں بناؤں گا, 20 کھانے تم نے بنائے ہیں, 30 کھانے تم بناؤ گے, یہ مقابلہ ان شادیوں کے اندر کھانوں کا کرنا یہ کوئی انصاف تو بات نہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کے اوپر پوری طریقے سے کوشش کرنی چاہیے. خاص طور سے ہم دلہا سے, جتنے بھی دلہا ہیں ان سے درخواست کر رہے ہیں اس بات. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے. عورت کیسے بنی ہے؟ ٹیڑھی پسلی سے بنی. سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی. چیزیں کرنے کی کوشش کرو. اس واسطے نرمی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. سب سے زیادہ ضروری چیز نرمی اور شفقت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیرکم, تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہے, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں. اس اپنے گھر والوں کے لیے خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیر لاہلی. تو اس واسطے سب سے زیادہ اہتمام اس کا ہونا چاہیے. شفقت رشتوں کے اندر پیدا کیجیے, نرمی رشتوں کے اندر پیدا کیجیے, محبت رشتوں کے اندر پیدا کیجیے. ایسی جانوروں کی سی زندگی بن کر رہ گئی ہے, جیسے جانور رہ رہے ہیں اسی طرح انسان رہ رہا ہے. ہر ایک کا حق. سب سے زیادہ جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے وہ رشتوں کے اندر زیادتی ہوتی ہے. وَضْعُ شَيْءٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ کو علماء نے ظلم کی تعریف لکھا ہے کہ چیز کو اس کے علاوہ کی جگہ میں رکھ دینا یہ اس چیز کے ساتھ ظلم ہے. جتنا ظلم رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے ایسا ظلم کسی چیز کے ساتھ نہیں ہوتا. جو ماں کا مقام ہے وہ ماں کو نہیں دیا جا رہا, جو بیوی کا مقام ہے وہ بیوی کو نہیں دیا جا رہا, جو بچوں کا مقام ہے وہ بچوں کو نہیں دیا جا رہا. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی. اپنے گھر والوں کو دین کی طرف متوجہ کرنا, اپنے گھر والوں کو علم کی طرف متوجہ کرنا, اپنے گھروں کے اندر علم کے حلقے قائم کرنا, یہ ہم سب کی شادی کے بعد ذمہ داری ہے. اب آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. اس نئی زندگی کی جیسے ہم ابتدا بنائیں گے ایسی اس کی انتہا بنے گی. اس کی ایسی کیا بنے گی؟ ہاں ایسی بنے گی.
تو اس کا سب سے پہلے اہتمام ہونا چاہیے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ایسے علم سے نوازا، ایسے علم سے نوازا. علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدھا حصہ علم کہا جائے اما عائشہ کے ذریعے آیا ہے، یہ 3/3 حصہ علم کس کے ذریعے آیا ہے؟ امت میں اما عائشہ کے ذریعے آیا ہے. وفات کا جو واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتی ہیں حیات الصحابہ جلد ثانی میں، یہی سے بات شروع فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر کے اندر تشریف لایا کرتے تھے مجھ سے کوئی نہ کوئی خیر کی بات ضرور کہا کرتے. یہ خیر کی بات کا کہنا سننا ہے کہ اللہ نے ایسی بڑی عالمہ ان کو بنا کر تیار کیا. تو عزم کریے اس بات کا، انشاءاللہ اس کے اوپر وہ کریں گے سب باتوں پر عمل. بس آخری عرض یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ہم 4 مہینے کا نظم قائم کریں. کس کا؟ 4 مہینے کا نظم. دیکھو تو صحیح، میاں بیوی حضرت فرمایا کرتے تھے آج امت میاں بیوی کے ملنے پر مال خرچ کر رہی ہے، قرض لے کے خرچ کر رہی ہے، طرح طرح کے گھر بیچ کے زمین بیچ کر خرچ کر رہی ہے. میاں بیوی کے ملنے پر مال خرچ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے بندے اللہ سے مل جائیں اس کے لیے مال خرچ کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا. اس کے لیے مال کے خرچ کرنے کا کیا ختم ہو گیا؟ جذبہ ختم ہو گیا. اس لیے میرے محترم دوستو اس کا عزم کریے پوری طریقے سے کہ انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو لے کر اللہ کے راستے میں بھی نکلیں گے اور جلد سے جلد 4 ماہ اللہ کے راستے میں لگائیں گے. تیار ہے سب اس کے واسطے انشاءاللہ. اب نکاح کا خطبہ پڑھا جائے گا. دھیان کے ساتھ نکاح کے خطبے کو سنیں. کسی قسم کا شور شرابہ، میرا جلدی ایجاب و قبول ہو جائے، ہنگامہ ہو، ادھر سے ادھر بھاگنا، ادھر سے ادھر، اس سے پورا نظام خراب ہو جاتا ہے. ہر جگہ ایجاب و قبول کا نظم قائم کیا گیا ہے. اطمینان کے ساتھ ایجاب و قبول. ہم نے مختصر بات اسی واسطے کی تاکہ اطمینان سے ایجاب و قبول ہو جائے. کچھ رہ جائیں گے اگر وہ مولوی کے بعد اطمینان کے ساتھ پورے ہو جائیں. اس واسطے جلدی نہیں ہے کسی چیز کی. اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھے رہیں اور یہ سلسلہ شروع ہو جائے. اب دھیان کے ساتھ خطبہ سنیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي فقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام.